بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان ساری دنیا میں مشہور ہے، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ ہندوستان میں جب بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ کسی کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو خاص طور پر حضرات علماء نے اس کی مخالفت میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرات علماء کرام نے کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں حضرات علماء نے جو اہم رول ادا کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا کہ وہ اس میں اپنی نجات سمجھتے تھے۔ کیوں؟ ظالم کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ آج یوم جمہوریہ ہے، ہم سب یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور منانا چاہیے، کیونکہ اس ہندوستان کے تعلق سے جو ہماری قربانیاں ہیں اگر ہم نے اسے فراموش کر دیا تو یہ سمجھ جائیے کہ ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے، اور اکابرین کی شان میں ہم نے گستاخی کی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں اس ملک کے لیے پیش کی ہیں، اور جو قومیں اپنے بڑوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہیں ان قوموں کے نام و نشان کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔
اس لیے یوم جمہوریہ کے موقع پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یوم جمہوریہ منائیں اور اس بات کا اظہار کریں کہ ہمارے اکابرین نے جمہوریت اور اس کے نظام کو برپا کرنے کے لیے جو دستوری نظام ہمیں دیا ہے ہم اس کے محافظ ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت میں بہت ساری خیر ہے۔ اسی لیے یہ اصول، یہ دستور مرتب کیے گئے اور یہ ہمارے اکابرین کی کوششوں سے ہوا ہے۔ اسی طرح جب 15 اگست کا موقع آئے تو اس وقت بھی ہمیں جھنڈے لہرانے چاہیے اور اپنے ملک سے وفاداری کو پیش کرنا چاہیے اور اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر آج بھی جذبہ حریت موجود ہے۔ اگر کوئی اس ہندوستان پر قبضہ کرے گا اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم ڈھائے گا تو اسی جذبہ حریت کا استعمال کر کے جو ہمارے اکابرین نے کیا ہے ہم اس ملک کو ان ظالموں سے آزاد کرائیں گے۔ ان دونوں مواقع پر ان جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے چاہے 15 اگست کا موقع ہو یا 26 جنوری کا موقع ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوشی میں شریک رہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے اس ملک سے وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس ملک کی تاریخ کو پڑھے ہیں، جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جنگ آزادی یہ خود مسلمانوں کے لیے اس ملک سے وفاداری کا بہت اہم ثبوت ہے۔ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں جو کسی قوم کے پاس ویسی قربانیاں نہیں ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ جس طرح ہندوستان میں مسائل آتے رہتے ہیں، اس سے خطرناک ماحول ہندوستان پر اس وقت آیا جب مغل سلطنت ظاہری اعتبار سے اور مسلمان معنوی اعتبار سے زوال پذیر تھے، اور اس وقت کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہر طرف رسم و رواج عام تھا۔ جاہلیت لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ قرآن و سنت سے دوری کا یہ نتیجہ تھا کہ کوئی ایک بھی صحیح معنوں میں حلقہ درس قائم نہیں تھا۔ ایسے نازک ترین احوال میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم سب نے سنا ہے، انہوں نے حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں گئے۔ وہاں سے انہوں نے قرآن و سنت کا علوم حاصل کیا اور اس میں مہارت پیدا کرنے کے بعد ہندوستان آئے، اور یہاں آنے کے بعد اسی قرآن و سنت کی اشاعت میں لگ گئے، جگہ جگہ حلقہ درس قائم کیا اور قرآن و سنت کو پھیلانے لگے۔ لیکن وہ لوگ جو ظاہری اعتبار سے بڑے بڑے القاب سے جانے جاتے تھے، لیکن اندرونی اعتبار سے وہ بالکل کھوکھلے تھے، یعنی ان کے پاس علمی معیار نہیں تھا۔
بس لوگ بڑے بڑے القاب لگایا کرتے تھے اور وہ اسی میں خوش رہا کرتے تھے، جس طرح چاہتے لوگوں کی رہنمائی کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ باتیں قرآن و سنت سے قریب تر ہوں یا دور ہوں، اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان لوگوں کے دل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے حسد پیدا ہوا، اور ان لوگوں نے یہ کوششیں کی کہ کس طرح حضرت شاہ صاحب کو ان کی محنتوں سے دور کر دیا جائے، ان کے مشن کو ناکام کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت شاہ صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا اور یہ علت بتائی کہ حضرت شاہ صاحب نے قرآن کریم کا ترجمہ ایسی زبان میں کیا ہے کہ جس زبان میں ہم لوگ گالیاں دیا کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، لہٰذا یہ کفر کا فتویٰ ان پر ہے۔ اب بھلا بتلائیے، قرآن کریم کا ترجمہ تو کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن چونکہ دلوں میں حسد تھا، بنیاد یہ تھی کس طرح انہیں ان کے مشن سے ناکام کیا جائے، دور ہٹا دیا جائے، چنانچہ کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ کفر کا فتویٰ دیا گیا، جب اس سے کام نہیں چلا تو آپ پر جانی حملہ کیا گیا، آپ کی مسجد کا گھیراؤ کیا گیا اور آپ پر جانی حملے کی بار بار کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ آگے چل کر ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں۔ جب ان کا دور آیا تو وہ بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے رہے، قرآن و سنت کو پھیلاتے رہے، اور انہی کے دور میں وہ وقت بھی آیا کہ جب لال قلعہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ اعلان جاری کر دیا گیا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم بہادر کمپنی کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جو سامنے آئے اور انہوں نے اس بنا پر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور یہ کہا یہ پردیسی تجارت کے نام پر ہندوستان پر قابض ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے کہ ان پردیسیوں سے اس ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ اس کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور ملک میں مراکز قائم کیے، فنڈ جمع کیے، ہتھیار جمع کیے، لوگوں کا مزاج بنایا، رضاکار متعین کیے، اور بالآخر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلا جہاد آزادی لڑ کر جام شہادت کو نوش کر لیا۔ آج ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ معلوم نہیں ہے، یہ اس کی چند جھلکیاں میں بتلا رہا ہوں کہ ہندوستان میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے کس کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ دوسرا جہاد آزادی
سن 1857 میں لڑا گیا، اور یہ جہاد آزادی یہ کچھ مذہبی طبقے کے لوگ اور علماء کرام کی جد و جہد کا نتیجہ تھا، اور اس وقت 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس جہاد آزادی کے لیے پیش کیا، لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کی ان قربانیوں کو دیکھ کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ مسلمان جہاں بھی نظر آئے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے اور اسے سولی پر لٹکا دیا جائے یا اسے مار ڈالا جائے، اور کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ علامت بتلائی گئی کہ جس کے چہرے پر داڑھی نظر آئے یا جس کے جسم پر کرتا اور پائجامہ نظر آئے تو یہ سمجھ جانا کہ یہ مولوی ہے، اور اسے گرفتار کر کے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس حکم پر 2 ہفتے مسلسل عمل کیا گیا، اور مسلمانوں کو تلاش کیا گیا۔ یہ علامت دیکھ دیکھ کر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا رہا، 50,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، اور علماء کی اس وقت اتنی زیادہ قلت ہو گئی کہ دہلی جیسے شہر میں اگر میراث کے مسئلے کی نوبت آ جاتی 3 دن تک کسی عالم کو تلاشا جاتا، کوئی ایک عالم ایسا نظر نہیں آتا جو میراث کے مسئلے کے تعلق سے رہبری کر سکے۔ دیہاتوں میں لوگ جنازے کو لے لے کر پھرا کرتے تھے، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا مل جائے، آسانی سے کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ ایسی نوبت آ گئی تھی۔ ایسے نازک ترین احوال میں کچھ اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے محفوظ کر رکھا تھا، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو اسلام تو بے سہارا ہو جائے گا اور مسلمان ضائع ہو جائیں گے، لہذا ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ آپسی مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہمیں جگہ جگہ مدارس کی چھاؤنیاں قائم کرنی چاہیے، اور ان مدارس میں علوم دین بھی بچوں کو سکھلایا جائے، اور یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ تم اپنے ملک سے اس طرح محبت کرنا کہ اگر کوئی ظالم اقتدار میں آ جائے اور وہ انسانیت پر ظلم کرنے لگ جائے تو تم اپنی جان اور مال کو قربان کر دینا، لیکن ملک پر حرف نہیں آنے دینا۔ اس طرح کی محبت ان کے رگ و ریشے میں بسا دی جائے۔ یہ مدارس کے قیام کا مقصد تھا، وہاں سے ملک سے محبت کرنے والے پیدا ہوں۔ چنانچہ اسی کی ایک کڑی دارالعلوم دیوبند ہے، اور حضرات علماء کرام نے سن 1866 میں 31 مئی کو دارالعلوم دیوبند کا قیام انہوں نے عمل میں لایا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سید عابد حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ دیگر اکابر موجود تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد صرف علوم دین کی اشاعت نہیں
بلکہ وہاں سے محبان وطن کو تیار کرنا تھا جو اپنے ملک کے لیے حالات آنے پر قربانیاں پیش کر سکیں، اور دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے وہ کام کر کے دکھلایا ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ جو بھی علماء کرام ہیں ان کے دلوں میں اس ملک سے محبت ہے، اور وہ اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے گی اس ملک کے لیے قربانی دینے کی، ہم اپنی جان اور مال کے ساتھ اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ ملک سے وفاداری کا پیغام، ملک سے محبت کرنے کا پیغام، ملک کے لیے قربانی دینے کا پیغام، یہ ہمارا اسلام اور ایمان سکھاتا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ ملک تو اتنا پیارا ملک ہے کہ اسی ملک میں ہمارے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ لہذا اس ملک سے ہماری بڑی عقیدت ہے، ہم اس ملک کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا قیام جب وجود میں آیا تو وہاں سے مجاہدین تیار کیے گئے، جو مجاہدین نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی زبردست پلاننگ ہے، لہذا حضرات علماء کرام کی محنتوں کو ناکام بنانے کے لیے ان لوگوں نے چرچ تحریک شروع کی۔ وہ چرچ تحریک کیا ہے؟ پادری بلائے گئے، ان لوگوں کو انعامات سے نوازا گیا، حرص اور طمع کے حوالے کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اسلام کے خلاف ایسے ایسے افواہ بکے جائیں تاکہ لوگ اسلام کے تعلق سے مشکوک ہو جائیں، اسلام کو چھوڑنے والے بن جائیں، اسلام کی شبیہ خراب ہو جائے۔ لہذا اس وقت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ، کیرانہ جو یو پی کا ایک قصبہ ہے، اور اس وقت آگرہ جو دارالسلطنت تھا وہاں ایک گورنر رہتا تھا، اور وہیں کے ایک پنڈت نے یہ چیلنج کر دیا۔ چیلنج یہ تھا کہ اسلام کے تعلق سے اگر کوئی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے تو آ جائے۔ وہ جب چاہتا تھا اسلام کے خلاف افواہ بکتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور اسی طرح وہ افواہ بک رہا تھا۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس پنڈت کے چیلنج کو کوئی قبول کرتا۔ اس وقت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ جو کیرانہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے چیلنج قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا میں اس پنڈت سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ تاریخ طے کی گئی، حضرت وہاں تشریف لائے اور مناظرہ ہوا۔ اس پنڈت کو شکست فاش ہوئی۔ جب پنڈت شکست کھا گیا تو وہ جا کر گورنر کو یہ کہنے لگا کہ ایک مسلمان ایسا ہے، اگر یہ مولوی باقی رہ گیا تو ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لوگوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے، اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ اس گورنر نے یہ حکم دیا کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جہاں ملے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔
لیکن جسے حکم دیا گیا وہ مسلمان تھا، اس کے دل میں خیر خواہی ہوئی، شام میں حکم ملا، اس نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ جو مولوی رحمت اللہ صاحب کیرانوی ہیں، اگر تم ان کی حفاظت چاہتے ہو تو انہیں یہاں سے بھگا دو، غائب کر دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، اور مسلمانوں نے راتوں رات حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو غائب کر دیا، اور حضرت مولانا یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد حضرت نے مدرسہ سولتیہ قائم کیا۔ آج بھی ان کا گھرانہ وہاں موجود ہے، اور آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے۔ یہ پادری، یہ پنڈت دھیرے دھیرے استنبول پہنچا، اور وہاں جانے کے بعد بھی اس نے یہی گمراہیاں پھیلانی شروع کی، اسلام کے خلاف افواہ بکنے لگا۔ وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ خلیفہ وقت نے پیغام بھیجا حرمین کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ وہاں میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا میرا اس پنڈت سے مناظرہ ہو چکا ہے، آپ لوگ میرا انتظام کر دیجئے اور مجھے وہاں استنبول بھیج دیجئے، میں اس پنڈت سے مناظرہ کروں گا۔ لہٰذا لوگوں نے کہا بڑا اچھا ہے، انتظام کیا گیا۔ حضرت وہاں سے روانہ ہوئے، پنڈت نے جو ہی حضرت کا نام سنا وہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس سے پہلے شکست کھا چکا ہوں۔ لیکن حضرت تشریف لائے، ترک کے علماء سب جمع تھے۔ حضرت نے موقع مناسب سمجھا اور مناظرے کی تمام تر تفصیلات سارے علماء کے سامنے پیش کی، انہیں سمجھایا۔ خلیفہ وقت کو یہ اتنا پسند آیا کہ اس نے مشورہ دیا کہ اسے رسالے کی شکل میں مرتب کر دیا جائے تاکہ عیسائیوں سے مقابلے کے لیے لوگوں کو آسانی ہو۔ لہٰذا اظہار حق کے نام سے اس رسالے کو مرتب کیا گیا، اور بعد میں چل کر اس کا نام بدل دیا گیا اور اسے کتابی شکل دی گئی جس کا نام رکھا گیا بائبل سے قرآن تک۔ آج بھی وہ کتاب مارکیٹ میں دستیاب ہے جو عیسائیوں کی تردید پر ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ الغرض یہ علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ تو یہ دوسرا جہاد آزادی سن 1857 کا ہے۔ تیسرا جہاد آزادی کا جب مرحلہ آیا تو اس کی تحریک جس نے چلائی وہ بھی مسلمان تھے، وہ ہم سب کے محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو جمعیت علماء کے صدر رہ چکے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جہاد آزادی کی جو تحریک چلائی وہ تیسری تحریک ہے، اور انگریزوں نے اس کا نام ریشمی رومال رکھا۔ الغرض حضرت نے یہ تحریک چلائی اور ہندوستان میں مراکز قائم کیے، اور اپنے چند معتمد کو جن میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، مولانا منصور انصاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے باہر ملک بھیجا۔ سب سے پہلی آزاد ہند حکومت کابل میں قائم کی گئی، اور وہاں سے افغانستان، ترکی، جرمنی اور روس سے روابط قائم کیے گئے۔
مقصد یہ تھا کہ ہتھیار جمع کیے جائیں اور آزاد قبائل کے نوجوانوں کی تربیت کی جائے، باہر سے حملہ کیا جائے اور اندرون خانہ بغاوت کر دی جائے، اس طرح ملک ہندوستان کو آزاد کرا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی جذبے سے مدینہ گئے۔ مدینہ حضرت کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، ان کا مدینے میں حلقہ درس بہت بڑا قائم تھا۔ حضرات علماء ان سے مستفیض ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کے یہ شاگرد تھے۔ جب حضرت شیخ الاسلام کو یہ معلوم ہوا کہ میرے استاذ مدینہ آ رہے ہیں تو اپنے شاگردوں سمیت زبردست اپنے استاذ کا استقبال کیا۔ 40,000 علماء کا مجمع تھا، استقبال ہوا۔ اب لوگ حضرت شیخ الہند سے استفادے کے لیے آپ کی خدمت میں آنے لگے کہ یہ ہندی شیخ کے استاذ آئے ہیں۔ لہذا اس وقت امیر مدینہ انور پاشا اور ایک کا نام جمال پاشا، یہ دونوں بھی وہاں آئے اور حضرت سے استفادہ کرنے لگے، اور حضرت کی مجلس میں بہت سارے منصوبے تیار کیے گئے کہ کس طرح ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، اور یہ پلاننگ بنائی گئی کہ حج کے بعد ترکی جائیں گے، وہاں سے افغانستان جائیں گے، اس طریقے پر منصوبہ بنایا گیا۔ لیکن اسی دوران شریف حسین جو مکہ کا گورنر تھا، اس نے بغاوت کر دی، اور اس کی بغاوت کے نتیجے میں ترکوں کا قبضہ ختم ہو گیا۔ اور جب ترکوں کا قبضہ ختم ہوا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جانے لگا، اور انگریز یہ کہنے لگ گیا کہ ہمارے آدمی کو یہاں بھیج دیا جائے، وہ ہمارا باغی ہے۔ تو مدینہ کے لوگ یہ کہنے لگے وہاں کا امیر کس بنا پر بھیجا جائے، کس بنا پر گرفتار کیا جائے۔ تو شریف حسین نے، جو مکہ کا گورنر تھا، جو انگریز کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک جھوٹا استفتاء پیش کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ترک باغی ہے اور اس کا قتل جائز ہے۔ تو علماء دیوبند کی تو یہ شان ہے، یہ استفتاء جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دکھلایا گیا، وہ فتویٰ بالکل غلط تھا، وہ انگریزوں کی چاپلوسی میں دیا گیا تھا۔ حضرت شیخ الہند اسے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے فوراً یہ جواب دیا، یہ فتویٰ غلط ہے، جو ترک کے لوگ ہیں ان کا قتل بالکل بھی جائز نہیں ہے، وہ دین کے حامی ہیں، مددگار ہیں۔ لہذا اسی کو بہانہ بنا کر حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب یہاں یہ سمجھیے کہ جب شاگرد نے، مولانا حسین احمد مدنی نے دیکھا کہ میرے استاذ کو گرفتار کر لیا گیا اور قریب ہے کہ پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ تو حضرت شیخ نے، یعنی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے بڑی کوششیں کی کہ انہیں بھی استاذ کے ساتھ گرفتار کر لیا جائے، لیکن لوگ گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے مکہ کے بااثر لوگوں کی خوشامد کی کہ دیکھو انگریزوں کو کہو کہ اتنے بڑے شیخ کو یہ گرفتار کر کے لائے ہیں، ان کا ایک شاگرد مدینہ میں ہے، اس کا بہت بڑا حلقہ درس ہے، اگر شاگرد کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا
کہ شریف حسین کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ انگریزوں کے لیے موت کا سامان ہوگا، لہٰذا اگر تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس شاگرد کو بھی گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ جدہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان سب کو گرفتار کر کے جیزہ لایا گیا، وہاں کیس کیا گیا۔ الغرض مالٹا کی جیل میں یہ لوگ نظر بند کیے گئے۔ یہ مالٹا ایسا قید خانہ تھا کہ انگریز کا جو بھی مخالف ہوتا تھا اسے فوراً مالٹا کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کو بھی مالٹا کی نظر بند کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کا مرکز اور منبع حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ ہو گئے۔ سب لوگ ان کی خدمت میں آتے اور یہ مشورہ دیتے کہ ہندوستان کو آزاد کرانا بہت ضروری ہے، بلکہ تمام عالم کی آزادی ہندوستان کی آزادی پر منحصر ہے۔ انگریز جو پورے عالم میں حکومت کر رہا ہے، اگر ہندوستان کو آزاد کرا دیا گیا تو پورے عالم کے لوگ سکون محسوس کریں گے، لہٰذا آپ ہندوستان کو آزاد کرائیے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ 4.5 سال تک مالٹا کی جیل میں رہے۔ جب آپ کو آزاد کیا گیا اور آپ اسٹیمر کے ذریعے بمبئی کی طرف روانہ ہوئے تو ممبئی میں آپ کے استقبال کے لیے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ امڈ پڑی کہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا استقبال کیا جائے۔ سمندر میں جہاز کو روکا گیا اور وائسرائے کی طرف سے بھاولپور کا وزیر حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ سے وہیں دریا کے اندر ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور ملاقات کی اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کو مشورہ دیا کہ حضرت شیخ آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، لوگوں میں اثر و رسوخ آپ کا ہے، محدثین آپ کو مانتے جانتے ہیں، اور سلوک و تصوف والے آپ کی باتوں پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان دونوں لائنوں میں محنت کیجئے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیے، اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیے۔ میں آپ کو روک کر یہ بتلا دوں، یہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ مولانا الیاس صاحب کادھولی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں۔ یہ اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ مزاج سمجھے ہمارے اکابرین کا مزاج کیا تھا۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس وزیر کی ہمدردانہ تقریر کو سنا، تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، اس کے بعد اسے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری تقریر اپنی جگہ، تمہارا مشورہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات سن لو، جو غم میری ہڈیوں کو گلائے جا رہا ہے، جو غم میری ہڈیوں کو پگھلا رہا ہے، جس کی وجہ سے حرمین شریفین بھی آزاد نہیں ابھی تک ہے، وہی غم مجھے ستایا جا رہا ہے۔ میں ہندوستان جاؤں گا، ایک ایک فرد سے یہ کہوں گا کہ انگریز کو یہاں سے نکالو، انگریز کو یہاں سے نکالو۔ جب تک انگریز کو میں ہندوستان سے نکال نہیں دوں گا، ہندوستان کو آزاد نہیں کرا دوں گا، میں چین و سکون سے بیٹھنے والا نہیں۔ حتیٰ کہ اگر میری صحت ساتھ نہیں دے گی، میرے قوہ کمزور ہو گئے ہیں، میں لوگوں کے پاس جانے کی طاقت نہیں رکھوں گا، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے چارپائی پر اٹھا لیا جائے، مجھے چارپائی پر بیٹھایا جائے،
اور مجھے ایک ایک ہندوستانی کے پاس لے کر جایا جائے، میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ انگریز کا منہ کالا کرو، انگریز کا منہ کالا کرو۔ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ الغرض حضرت ممبئی پہنچے، زبردست استقبال ہوا، خلافت کمیٹی کے خلافت ہاؤس میں مشورہ ہوا۔ مختصراً یہ کہ حضرت نے زبردست رائے پیش کی اور حضرت نے فرمایا میں نے مہینوں غور و فکر کیا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اس ملک میں ہندو کی اکثریت ہے اور انگریزوں نے ان ہندوؤں کو غلط سبق پڑھا رکھا ہے اور ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک یہ انگریز ہے جب تک تم محفوظ ہو، اگر انگریز یہاں سے چلے گئے تو یہ مسلمان تمہیں کھا ڈالیں گے۔ مسلمان یہاں سے یورپ تک بھرا ہوا ہے، لہٰذا ہماری موجودگی میں تم اپنی حفاظت سمجھو۔ حضرت نے کہا یہ غلط فہمی ہندوؤں کے دل و دماغ سے نکالنی ضروری ہے اور اس کے لیے مشترک لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ چنانچہ مشترک پلیٹ فارم بنایا گیا۔ مشترک لیڈرشپ کا جب مشورہ آیا تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ کسے لیڈر بنایا جائے۔ بہت سارے ہندوؤں نے یہ مشورہ دیا کسی برہمن کو بنا دیا جائے۔ حضرت نے یہ رائے پیش کی کہ اگر برہمن کو بنایا گیا تو برہمن کا یہ اعتقاد ہے کہ ہم تو حکومت کے ویسے بھی لائق ہیں، وہ تمہارے کبھی احسان شناس نہیں ہوں گے، وہ احسان فراموش ہو جائیں گے، تمہیں کبھی بھی احسان مند نہیں مانیں گے، لہٰذا تم ایسا کرو کسی ایسے کو بناؤ جو غیر برہمن ہو۔ تو حضرت نے خود ہی مشورہ دیا کہ ایک نوجوان میری نگاہ میں ہے، بیرسٹر مسٹر گاندھی جی، اسے بنا دیا جائے۔ تو حضرت کے مشورے سے گاندھی جی کو لیڈرشپ دی گئی۔ تو یہاں رک کر یہ بات سمجھ جائیے، یہ لیڈرشپ دینے والے مسلمان ہیں، جنگ آزادی کی تحریک پیش کرنے والے مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ اس ملک کے لیے خون بہانے والے مسلمان ہیں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، اس کی خاطر مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ ہم آج بھی اس ملک کے لیے اپنا خون بہا سکتے ہیں، لیکن اس ملک پر حرف نہیں آنے دینا گوارا دے سکتے ہیں، کیوں؟ ہمارے اکابرین کا خون اس ملک کے لیے بہا ہے۔ یہ بات اور ہے، جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج کے دن ہم نے یوم جمہوریہ منایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ آئین کس نے دیا؟ یہ آئین ہمارے اکابرین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ رائے پیش کی تھی، جمعیت علماء کے اکابرین نے یہ رائے پیش کی تھی کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے، یہاں ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں، ہر زبان بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسا آئین ہونا چاہیے، ایسا دستور ہونا چاہیے، ایسا اصول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کبھی ظالم حکومت آ جائے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے پر ان کی مذہبی آزادی کو چھین نہ سکے۔ ہمارے اکابرین نے کوششیں کر کر کے یہ آئین بنوایا ہے جو سیکولر آئین ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں۔ تحفظ جمہوریت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی تحفظ جمہوریت کے پس پردہ ہمیں ہماری مذہبی آزادی حاصل ہے۔ جس دن یہ قانون مٹا دیا گیا ہمیں ہماری مذہبی آزادی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی یوم جمہوریہ منائیے، 15 اگست میں جنگ آزادی منائیے۔ ہمارے اکابرین کی یہ مرہون منت ہے، اسی لیے ایک جملہ لے کر کے اس
جمعہ کے ذریعے اس مجلس کے ذریعے ایک جملہ لے کر کے جائیے اور اسے عام کیجئے کہ اس ملک کی آزادی یہ ہندوستانی مسلمانوں کی وفاداری کا عظیم ثبوت ہے۔ جو شخص تاریخ جانتا ہے وہ مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت کبھی بھی نہیں مانگ سکتا۔ یہ ایک نرالا موضوع ہوتا ہے، اس لیے بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، ہم اپنی تاریخ سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کرنے اور ہندوستان سے اصل معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔